السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اماں سائیں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھیں جبکہ زاوش کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا۔ اس کے 3 گھنٹے کی محنت کے جواب میں اسے ایک خبر سننے کو ملی تھی کہ جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی 3 گھنٹے بعد کی وہ گھر آنے والا ہی نہیں۔ کیا مطلب ڈیرے پر کام ہے تو کیا گھر نہیں آ سکتے؟ اور ویسے بھی ڈیرا کتنا دور ہے؟ یہاں سے کم از کم کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں، کھا کر چلے جائیں گے۔ اتنی محنت سے بنائی ہے میں نے بریانی، سارا دن میں نے لگا دیا کچن میں، دیکھیے میری اسکن کتنی رف ہو گئی ہے، اور اب خبر مل رہی ہے جناب کھانے پر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہاں تو کھانا تھوڑی نا ان کی ضروریات زندگی ہے، وہ تو کھائے پیے بنا بھی آرام سے رہ لیتے ہیں۔ اگر ان کا سگریٹ ان سے دور کیا جائے تب میں پوچھوں، ہائے میں نے کتنی محنت سے کھانا بنایا، اللہ کرے وہاں ڈیرے پر ان کے سگریٹ ختم ہو جائیں۔ اگر یہاں آ کر میری بریانی نہیں کھا سکتے تو وہاں انہیں ان کے سگریٹ نہ ملے۔ ہائے میری محنت، میرا سارا دن، میرے 3 گھنٹے، یہی 3 گھنٹے لگا کر میں اپنے ڈرامے کی قسطیں دیکھ لیتی۔ وہ اپنی ہی دہائیاں دیے جا رہی تھی جبکہ اماں سائیں نفی میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہائے مجھ معصوم کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اللہ جی آپ ہی سن لیں، آپ تو میری دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بس آج ساحر شاہ کو گھر آنے پر مجبور کر دیں، ورنہ میرے 3 گھنٹوں کی محنت واپس کریں۔ بس میں نہیں جانتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ کے سامنے اپنا ہی شکایت نامہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب نے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کی تھی، خاص کر بابا سائیں نے تو پہلی بار بریانی بنانے کی خوشی میں اسے انعام بھی دیا تھا، اور اماں سائیں سے چھپ چھپا کر اس نے بابا سائیں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اماں سائیں کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اماں سائیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں پر بھی جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دینے کے حق میں تھی، لیکن انہیں خود سے دور بھی نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ انہیں آج کل کے ماحول پر بالکل یقین نہیں تھا۔ بابا سائیں نے کھانے کے بعد اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا، لیکن اماں سائیں کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی ٹرپ جانے میں 3-4 دن باقی تھے۔ اسے یقین تھا وہ کسی نہ کسی طرح اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت ساری تعریفیں وصول کرنے کے بعد وہ آرام سے کمرے میں آ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ آج اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ساحر سائیں گھر واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اس وسیلے نشئی کی وجہ سے اسے اپنی نیند کی قربانی تو روز ہی دینی پڑتی تھی، لیکن آج وہ بالکل ریلیکس تھی۔ اتنی ساری تعریفیں سننے کے بعد اب ساحر شاہ کے ڈانٹ سننے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے دعا کی تھی کہ اللہ جی ساحر سائیں کو نہ بھیجنا، ان کے سگریٹ مت ختم کرنا، آج میں ان کی شکل دیکھے بنا سونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اچھے اچھے خواب آئیں۔ سوری۔ اور اپنے دل سے ہر طرح کے برے خیالات جھٹک کر وہ آنکھیں مون چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر گئی تھی، لیکن شاید سکون کی نیند تو نکاح والے دن کے بعد ہی اس کی زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تائی اماں سائیں نے بتایا تھا کہ ان کی لاڈلی نے آج پہلی بار ساحر کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ نکاح کے بعد اس نے کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کر ہی دیا تھا۔ ویسے کھانا بنانا تو اسے ہمیشہ سے ہی آتا تھا، لیکن وہ ان سب کاموں سے ذرا دور ہی رہتی تھی کیونکہ تایا سائی کا کہنا تھا کہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ اسے گھر کے ماحول میں مت تل جاؤ، اور ان کے حکم کے بعد ہی تائی اماں سائیں نے اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی ہی صحیح اسے کوئی نہ کوئی کام سکھاتی رہتی تھی۔ لیکن ان کاموں کو کرنے کا وقت تب آیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی کچن میں گھس کر کچھ نہ کچھ بناتی تھی، لیکن ساحر شاہ کی پسند کا کھانا اس نے پہلی بار بنایا تھا، اور ساحر شاہ کو یقین تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بنایا ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کچھ تو بنایا اس کے لیے۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت تک سب ملازم اپنے اپنے کاؤنٹر پر چلے جاتے تھے۔ وہ خود بھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی رات لیٹ ہی گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اس کی واپسی کا وقت 11 سے 1 بجے کے دوران تھا۔ یہ تو تائی اماں سائیں کی محبت تھی کہ اس کے بھوکے رہنے کے خیال سے اس کا انتظار کرتی رہا کرتی تھی، اور اب انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا کرتا تھا کہ بیچاری تائی اماں سائیں اتنی دیر اس کا انتظار کرتی ہیں، اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے حساب سے یہ زاوش کی ذمہ داری تھی، بلکہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اب تو وہ جان بوجھ کر رات دیر سے گھر آتا تھا کیونکہ اپنی معصوم لومڑی کو وہ اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھ کر اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ روز اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی دل ملامت کرتا تھا کہ وہ اس معصوم پر کافی ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اس ظلم کا بھی اپنا ہی مزہ تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر اس انتظار کی وجہ سے فجر کے وقت وہ تائی اماں سائیں سے بہت ساری ڈانٹ بھی سنتی تھی، اور ہر روز صبح ناشتے کے وقت اس کا منہ بنا ہوا ہوتا تھا جو اس کے لیے کافی دلچسپ تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو آج وہ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ رات گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کا انتظار بھی تو کر سکتی تھی۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، اسے بھوکا چھوڑ کر وہ کیسے آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی جو
اس کی نظر میں تو جرم سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب وہ اس کی اتنی بڑی غلطی معاف تو نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنے کے لیے مجبور کرنے والی بھی تو وہی تھی۔ نہ بناتی اس کے لیے بریانی تو شاید وہ آج لوٹ کر نہ آتا، لیکن اب وہ آ گیا تھا تو ساوش کو بھی اپنا فرض نبھانا تھا۔ اٹھو لڑکی، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ساتھ والے بیڈ پر ثانیہ آرام سے سو رہی تھی۔ نہیں 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 اللہ جی، میں نے آپ کو اچھے خواب دکھانے کے لیے کہا تھا، میں نے نہیں دیکھنا گندا خواب، پلیز اس خواب کو ختم کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی تھی، جبکہ خود کو برا خواب کہنے پر ساحر شاہ کے بے شکن ماتھے پر بے حساب بل نمایاں ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے برا خواب کہنے کی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے میں اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی ساری نیند ہوا ہوئی تھی۔ غزیلے میرا مطبل ساحر صحیح، آپ تو نہیں آنے والے تھے نا؟ وہ آنکھیں ملتی بہت معصومیت سے بولی، جبکہ نیند سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ساحر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لیا تھا۔ تمہیں احساس ہے لڑکی، تمہارا شوہر بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور تم آرام سے نیند پوری کر رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے، چلو جلدی سے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن کی جانب لاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بنا دوپٹے بنا جوتے کے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے جوتے تو پہننے دے، میرا دوپٹہ اوپر رہ گیا۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، اس کی منمناہٹ سنائی دی۔ ساحر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تو جیسے نظریں پلٹنے سے انکار کر گئیں۔ بنا دوپٹے کے اس کا حسین سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے وجود کو اپنی نظروں کی قید میں لیا۔ سردی اب اتنی بھی نہیں ہے کہ تم بنا جوتوں کے نہ رہ سکو، اور ویسے بھی تو تم نے جوتے نہ پہننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ دوپٹے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی غیر تو نہیں جس کے سامنے تمہارا دوپٹہ پہننا ضروری ہو۔ جاؤ جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ کیوں، اس سگریٹ سے پیٹ نہیں بھرتا؟ وہ پلٹ کر فریج کے قریب جاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے بہت کم آواز میں کہا تھا، لیکن ساحر نے سن لیا۔ زاوش نے بے اختیار اپنی گستاخ زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ یہ سگریٹ پیٹ نہیں بھرتا، صرف نشہ پورا کرتا ہے۔ وہ گہرا کچھ لیتے ہوئے بولا تھا، میں نے انٹرنیٹ سے چیک کیا تھا، سگریٹ پینے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، یہ بہت غلط ہوتا ہے، اسے نہیں پینا چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اسے پی کر ملتا کیا ہے آخر؟ حاصل کیا ہوتا ہے اس سے میں؟ سوری، میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں۔ آپ کو اسے پی کر ملتا کیا ہے آخر؟ حاصل کیا ہوتا ہے اس میں جو اسے پینا اتنا ضروری ہے؟ وہ مائکرو ویو سے بریانی گرم کرتے ہوئے وہ مائکرو سے بریانی کی گرم پلیٹ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھنے لگی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس طرح بنا چپل کے یہاں رکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اصل وجہ وہ دوپٹے کے بنا یہاں تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ابھی ان کے درمیان ایک پردہ تھا، جس کی وجہ سے ساحر کا اس کا یوں ہچکچانا ایک نارمل سی بات تھی۔ ساحر بنا اس بات کو اہمیت دیے اپنا سگریٹ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بعد میں بھی تو پیا جا سکتا ہے نا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ اسے مسلسل سگریٹ سلگائے دیکھ کر وہ تنگ آ گئی تھی۔ اسے واپس اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اس وقت اسے بہت نیند آ رہی تھی، اور یوں بنا دوپٹے کے یہاں رک کر وہ کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ساحر بنا چاہے کہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس لیے اس کی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو آدھے سے کم ہو چکی تھی، کھاتا ہوں یار، مکمل تو کرنے دو۔ وہ گہرا کچھ لیتے ہوئے بولا تو زاوش نے اسے گھورا۔ سگریٹ نہ ہو گیا، آب حیات ہو گیا، جسے پینا اتنا ضروری ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے چائے کے لیے برتن نکالنے لگی۔ تم پیو تو پتہ چلے کہ اس نشے میں کیا نشہ ہے۔ وہ ایک اور کچھ لیتا مسکرایا تھا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا نازک سراپا ساحر شاہ کو بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں سگریٹ پینا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی سوچ سے آگے تھی۔ ہاں تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ پیو تو پتہ چلے کہ اس نشے میں کیا نشہ ہے، تو دکھائیں مجھے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا نشہ ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا کہ ساحر خود اپنا سگریٹ چھوڑ کر اپنا کھانا شروع کر دے گا، یا پھر اس پر سختی کرے گا، غصہ ہوگا، لیکن ابھی کے لیے یہ سگریٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کے سوچ کے مطابق کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساحر نے لمحے میں اپنا آدھا ادھورا سگریٹ اس کی انگلی میں پھنسا دیا۔ لمبا کچھ لینا، مزہ آئے گا۔ وہ آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو زاوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ اسے اپنی طرح نشئی بنانا چاہتا تھا؟ ارے پیو نا، پہلی بار کوشش کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کڑوا بھی لگے، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چلو جلدی کرو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ نگاہیں اسی کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ استغفر اللہ، میں کوئی نشئی تھوڑی ہوں، وہ اس کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے بولی تو ساحر صاحب نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا ہو کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھ سے آخری کچھ لے کر تم نے میرا نشہ توڑا ہے، اور اب تو تمہیں یہ کچھ لینا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات کے بعد اب وہ کبھی ساحر سائیں کو تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا شوہر تھا اس کا!
جو اسے سگریٹ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ، ساحر سائیں اپنے ہم سفر کو بھی اپنی طرح نشئی بنائے گا۔ آپ مجھے زبردستی اس سگریٹ کو پینے پر مجبور نہیں کر سکتے ساحر سائیں، میں یہ نہیں پینا چاہتی، اور ویسے بھی یہ بہت بری چیز ہے، میں ایسی کسی چیز کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گی۔ آئی ایم سوری، میں اسے نہیں پیوں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور سگریٹ کو ڈسٹ بن میں گرانے لگی، جب اچانک ساحر سائیں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا ساوش، تم نے میرا نشہ توڑا ہے، تم نے مجھ سے سگریٹ کی ڈیمانڈ کی، میں نے تمہیں دیا، وہ بھی اپنا، وہ سگریٹ جو میں پی رہا تھا۔ تم مجھے نشئی کہتی ہو نا، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ ایک نشئی کے لیے اس کا نشہ کتنا اہم ہے؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے؟ میں نے اپنی سب سے زیادہ من پسند چیز تمہارے حوالے کر دی، اور اب تم یہ نہیں پی سکتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اس کی سرد نگاہوں میں غصہ تھا، اسے لگا کہ ابھی وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ وقت اسے یاد آیا جب اس نے اس کی چوری کو سارے گھر میں نشر کر دیا تھا، جس کے بعد چاچو سائیں کی پائپ کی مار جس سے وہ اب تک نہیں بھولا تھا، اور پھر اس مار کے بعد سگریٹ جو اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ سگریٹ کافی حد تک جل چکا تھا، کم از کم اس کے اس کچھ جتنا تو ہرگز نہ تھا جتنا وہ نارمل لیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ جل رہا تھا، زاوش کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً اسے یہ گندی چیز اپنے لبوں سے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے والی تھی۔ میرا منہ دیکھنا بند کرو اور لو کچھ، اس سے پہلے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کی چوری وہ پکڑ چکا تھا، اس لیے پھر سے بولا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنی سب سے من پسند چیز دی، تو کیا یہ ہے آپ کی سب سے من پسند چیزیں؟ جلی ہوئی سگریٹ وہ بہانے سے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک جلی ہوئی سگریٹ نہیں ہے مسز زاوش ساحر شاہ، اس میں تمہارے شوہر کی سانسیں ہیں۔ تم جانتے ہو اس سگریٹ کو پیتے ہوئے میں نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، اور میں نے اپنا اتنا نقصان اسے مکمل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو مکمل کرنے سے پہلے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ایک نشئی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اسے اس کا نشہ مکمل نہ ملے۔ تمہاری وجہ سے میرا نشہ ٹوٹا ہے، اور یقین کرو زاوش، اگر یہ سگریٹ جل گئی نا تو میں تمہیں یہ پوری سگریٹ زبردستی پلاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک مکمل سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس مکمل سگریٹ کو پی کر اپنی حالت بگاڑنے سے بہتر تھا کہ وہ یہی ایک آخری کش لے جو اب بالکل تھوڑا سا بچا تھا۔ ساحر سائیں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا سے کیا کر دیتا، اسے اپنی جان عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے پی لیتی ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اسے اپنے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی سگریٹ دیکھ کر اسے وعدہ لینا چاہا تو ساحر سائیں کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں زاوش، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، جس طرح تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور بابا سائیں نے مجھے پائپ سے مارا تھا۔ وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولا تو زاوش نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا اس دن کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن نیچے آتے ہی اس نے خبر نامے کی طرح یہ خبر ہر کسی کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ تب میں بچی تھی ساحر سائیں، لیکن اب میں سب کچھ سمجھتی ہوں، اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ اسے یقین دلانا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فضول کی بحث کرنا بند کرو، جلدی سے پیو اسے، وہ سختی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب فضول کی بحث کرنا بند کرو، جلدی پیو اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے اچانک کہنے پر زاوش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ لبوں کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ساحر سائیں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ سگریٹ اس کے لبوں سے ٹکراتا، وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ وہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جب اپنی مزاحمت میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تو بے بسی سے اس کے کرتے کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اب ساحر شاہ کی مرضی وہ اسے آزاد کرے یا نہ کرے، وہ بس خاموشی سے ان لمحات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سگریٹ کی مہک اس کی نازک سانسوں میں عذاب بن کر جذب ہو رہی تھی۔ اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیے وہ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا، جب اچانک ہی باہر سے کتے بھونکنے کی آواز آئی تو جیسے ساحر شاہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا۔ وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے ایک اور سگریٹ سلگا چکا تھا، لیکن زاوش اب بھی اسی کے سہارے پر کھڑی تھی۔ شاید یہ سب اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ اسے جیسے ہی آزادی ملی وہ بے جان سی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر ساحر سائیں اسے تھوڑی دیر اور نہ چھوڑتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں قید کیے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے یوں بے شرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا ہوا معصوم لومڑی؟ لگتا ہے کچھ پسند نہیں آیا۔ خیر پسند آئے یا نہ آئے، ساحر شاہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح نشئی بنائے گا۔ تیار ہو جاؤ، تمہاری سانس سانس میں ساحر شاہ اپنا نشہ بھر دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض تہہ کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب اچانک کچھ یاد آنے پر مڑا۔
वो जो उसे दरवाजे की जानब जाता देखकर रिलैक्स हुई थी, उसके पलट कर वापस आने पर अलर्ट हो गई। तुम्हारे नशेई साईं के मुंह को एक और नशा लगा है, और यकीन करो ये नशा उस नशे से ज़्यादा नशीला है, और इस नशे को पूरी तरह से रुखसती के बाद टेस्ट करूँगा। उसके निचले लब को अपने अंगूठे से बड़े बेबाक अंदाज में छूते हुए वो एक बार फिर से उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसके चले जाने के बाद भी वो न जाने कितनी देर वहीं बैठी रही। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े को देखा था, जिस पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर उसने इस वक्त जूते पहन रखे होते तो उसे मसल कर अपना गुस्सा निकाल देती, लेकिन उसके नशेई साईं ने तो उसे जूते पहनने का भी मौका न दिया था। दारम सो रहा था, जबकि दर उसके मोबाइल को उलट पलट कर देख रही थी कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि वो घर में फ़ोन कर सके, लेकिन ऐसा तो शायद मुमकिन ही नहीं था। उसके मोबाइल पर लॉक लगा था और उसके लॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पता नहीं दारम साईं ने क्या पासवर्ड लगा के रखा है, मैं तो गैस तक नहीं कर पा रही। ये तो शुक्र है कि सेल्फ़ी ले पा रही हूँ, वरना मैं तो यहाँ बोर ही हो जाती। वो उसके मोबाइल में अपनी बहुत सारी तस्वीरें बनाती खुद में ही मगन थी। वो जब से यहाँ आई थी इधर यही तो एक काम कर रही थी। दारमसाई ने अपना मोबाइल फ़ोन उसके हवाले कर दिया था। वो जो चाहे कर सकती थी, लेकिन व्हाट्सएप और कॉलिंग के सारे सिस्टम पर लॉक लगा था। जिस दौरान दारमसाई का फ़ोन उसके पास होता था, उस दौरान उसे कोई कॉल आती ही नहीं थी, और उसे यकीन था कि दारमसाई ज़रूर उसे फ़ोन को कुछ ना कुछ करके देता है, तभी तो उसे कोई फ़ोन नहीं आता था, वरना जब फ़ोन दारम के हाथ में होता था तब तो मुसलसल बजता ही रहता था। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि जब वो फ़ोन उठाती थी तब फ़ोन में ना तो किसी तरह का कोई मैसेज आता था और ना ही कॉल। वो दारम साईं के मोबाइल में जितनी चाहे तस्वीरें ले सकती थी, लेकिन उसे दारम साईं की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसकी अच्छी तस्वीरें तो अपने मोबाइल में रखता ही था, लेकिन जो तस्वीरें बुरी आती थी उसे भी डिलीट नहीं करने देता था। अभी कल की ही बात थी, तो जिस जगह घूमने गए थे वहाँ उसने बहुत सारी तस्वीरें ली थी, और जो उसे पसंद आई थी वो डिलीट कर दी। जो पसंद नहीं आई थी वो डिलीट कर दी थी, लेकिन दारम साईं ने होटल वापस आते ही वो सारी तस्वीरें रिकवर कर लीं। और उसे भी सख्ती से ऑर्डर दे दिया कि वो उसके मोबाइल में जितनी चाहे तस्वीरें बना सकती है, लेकिन डिलीट करने का कोई हक नहीं रखती। इसके लिए अब वो ख़ास एहतियात कर रही थी कि उसके मोबाइल में जो भी तस्वीरें आई सब अच्छी हों। वो उसे अपने साथ बाहर लाया हुआ था। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, और वो दोनों ही एक दूसरे में खोए न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थे। आहिस्ता आहिस्ता जर्निश उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी, और वो खुलकर उससे बातें करने लगी थी। जब जर्निश को लगता था कि अब इन दोनों के पास एक दूसरे से करने के लिए कोई बात नहीं है, तो वो बचपन का कोई किस्सा छेड़ देती। अपने खूबसूरत बचपन को याद करती वो उसे भी इन खूबसूरत यादों में ले जाती थी, जिन्हें याद करके सिन्नान साईं भी मुस्कुरा देता था। सिन्नान साईं, कहने को तो हमारा सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजरा है, हम एक दूसरे की रग रग से बचपन से ही वाकिफ़ हैं, लेकिन वो वक्त जो आप अपनी स्टडी के लिए अमेरिका में गुजार कर आए हैं, उस वक्त से मैं अनजान हूँ। लेकिन मैं अनजान रहना नहीं चाहती, इसलिए मुझे उस वक्त के बारे में बताएं। तब आप क्या करते थे, घर से दूर किस तरह से रहते थे? वो खाना खाते हुए उससे सवाल करने लगी। शायद वो अपने शौहर के हर लम्हे से वाकिफ़ होना चाहती थी, लेकिन सिनान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अमेरिका में गुज़रे वो 4 साल उसके लिए बहुत मुश्किल थे। इन 4 सालों में उसने क्या-क्या किया, ये उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। शायद ज़रनिश इसी वजह से मुतजस्सिस थी। ज़री डार्लिंग, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे तरीन साल थे, जिनका ज़िक्र भी मैं नहीं करना चाहता। वो वक्त बहुत मुश्किल था, अपने घर से दूर, अपने अपनों से दूर, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब तो मैं इस बुरे वक्त को याद भी नहीं करना चाहता, मैं तो इस रोमांटिक वक्त को यादगार बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है। वो आगे पीछे की परवाह किए बिना उसके गुलाबी गाल पर अपने लब रखते हुए बोला, तो जर्निश को झटका लगा था। या खुदाया सिन्नान सिंह, थोड़ा सा तो होश करें, हम होटल में बैठे हैं। वो आगे पीछे देखते हुए उसे शर्म दिलाने की खातिर बोली, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी, वो तो उसके चेहरे पर शर्म हया के खूबसूरत रंग देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। होटल में बैठे हैं तो क्या, मैंने कौन सा किसी होटल वाले की बीवी के गाल को चूमा है जो इतना बुखला रही हो? मैं अपनी बीवी के गालों को प्यार करूं या लबों को? ये होटल वाले या तुम होती कौन हो सवाल करने वाली? वो उसे घूरते हुए बेहद शरारत से बोला, तो उसके सामने हाथ जोड़ गई। खुदारा सिनान साईं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी सारी बेबाक हरकतें कमरे के अंदर तक महदूद रखा करें। कमरे के अंदर तुम्हें शर्म आती है? वो वजह बयान करते हुए उसके जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थामता खोल कर अपने दोनों गालों के बीच रख चुका था, जबकि उसकी हरकत पर वो आंखें बंद करती चेहरा झुका गई थी। वो उसे जीत नहीं सकती थी। हाय मेरी शर्मीली बीवी, अच्छा कुछ नहीं करता मैं, यहाँ खाना तो खा लो, बाकी सारी हरकतें अंदर चल कर करूँगा। वो चावलों से भरी हुई चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो जरनीश ने उसे घूर कर देखा। यार, बीवी को अपने हाथ से खिलाने पर कसम से इमरान खान टैक्स नहीं लगाता, और अगर इस चीज़ पर टैक्स लगता भी है तो कह दूंगा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई, इससे ज़रा दूर रहो। इस चीज़ पर हम मर्द हजरात कोई टैक्स कबूल ही नहीं करेंगे। वो शरारत से कहता चम्मच उसके मुंह के करीब ले गया, तो जरनीश ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि वो जानती थी इतनी आसानी से तो ये हार नहीं मानने वाला। उसके मुंह खुलने पर वो मुस्कुराते हुए आंख दबा गया था। जानम साईं, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी निकाल कर लाता हूँ, फिर तुम्हें कश्मीर की खूबसूरत वादी की सैर करवाऊँगा।
वैसे इस जगह मैं खुद भी पहले नहीं गया था, लेकिन कहते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है। फिर सोचा तुम्हें ले चलता हूँ। वैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे वहाँ पर भी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन शायद वो जगह तुम्हें पसंद आए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है और रास्ते में किसी तरह का कोई होटल नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी इसी होटल का हिस्सा है। इस तरफ जो भी कोई जाता है वो अपनी ज़िम्मेदारी से जाता है। कपल्स इस तरफ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। काफ़ी चैलेंजेस भी दिए जाते हैं उनको, जिन्हें पूरा करने पर उन्हें होटल की तरफ से काफ़ी कीमती इनामात भी दिए जाते हैं। लेकिन हमें इन सब फ़ज़ूलियात में नहीं पड़ना। हम बस जाएँगे, खूब सारा एन्जॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारेंगे और वापस आ जाएँगे। लेकिन अगर तुम रात को वहाँ रहना चाहो या किसी वजह से हम अगर वक़्त रहते वापस ना आ सके, तो कैंपस की सहूलत मौजूद है और वहाँ कपल को तन्हाई भी दी जाती है। मेरा मतलब है, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाता। डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हमें वैसे भी पसंद नहीं। वो उसकी गाल खींचता शरारत से बोला था, तो दरनफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरा झुका गई। उसके जाने के बाद दर वहीं रुकी, उसका इंतज़ार करने लगी जब होटल का मैनेजर उसके करीब आ रुका। मैम, क्या आप गाड़ी की सैर करने जा रही हैं? मैम, क्या आप पहाड़ी की सैर करने जा रही हैं? उसने बहुत मुअद्दबाना अंदाज़ में पूछा। तो दर उसे देखते हुए हाँ में सर हिला गई थी। मैम, ये पहाड़ी हमारे होटल का हिस्सा है। इसे हमने ही डिज़ाइन किया है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। हमने अपने कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस रखे हैं। यहाँ बहुत पहाड़ी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ है देखने के लायक, लेकिन इस पहाड़ी की सैर के साथ-साथ आप और भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं अगर आप पहाड़ी के इन चैलेंजेस में हिस्सा लें, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए बताया। नो थैंक्स, हम सिर्फ़ घूम कर वापस आ जाएँगे। दर ने फ़ौरन माज़रत की। अरे मैनेजर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हमारे टक्कर का यहाँ कोई कपल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो फिर भी इस कपल से पूछना था। एक लड़का हँसता हुआ उसके करीब आ रुका। दर को उसका अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। ऑफ़ कोर्स सर, दरअसल ये कपल भी काफ़ी लविंग है, इसलिए मैंने सोचा इनसे पूछ लेता हूँ। हो सकता है दिलचस्पी दिखाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ये इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहेंगे, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारी टक्कर का कोई कपल नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो ऐसे चैलेंजेस को कबूल कर सके। क्यों डार्लिंग, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो अपने पीछे खड़ी बेबाक लड़की को देखते हुए बोला, तो वो भी हाँ में सर हिला गई। क्या चैलेंज है ऐसा जिसे कबूल करने की हिम्मत नहीं हमें? दर ने गुस्से से मैनेजर को घूरते हुए पूछा था। उसे भी दर के इरादे काफ़ी खतरनाक लगे थे। हमें उस पहाड़ी पर रहना है 24 घंटों के लिए, लेकिन इन 24 घंटों में हम अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ सकते। मतलब कि होटल की टीम हमें और हमारे पार्टनर को एक हथकड़ी पहनाएगी, जिसके बाद 24 घंटों तक हम अपने पार्टनर के एक-एक लम्हे में उसके साथ रहेंगे। लेकिन जो कपल ये नहीं कर सका, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ रहते हुए चैलेंज मुकम्मल नहीं कर सका, वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसा है ही नहीं जो इस चैलेंज को कबूल कर सके। उस लड़की ने उसे पूरा खेल समझाया था। कबूल है, वो मैनेजर के हाथ से हथकड़ी खींचते हुए इस बेढंगे बेबाक कपल को देखती दारमसाई की जानब बढ़ गई थी, जो गाड़ी रोकते ही उसे आने का इशारा करते गाड़ी के टायर्स चेक कर रहा था। अचानक दर ने उसका हाथ थामते हुए उसे हथकड़ी पहना डाली। वो हैरानगी से उसे देख रहा था, आखिर वो कर क्या रही थी उसके साथ? जानमसाई, ये क्या हरकत है? वो उसे रोके बिना पूछ रहा था। ये हरकत नहीं तारमसाई, चैलेंज है जो इस फ़िज़ूल किस्म के कपल ने हमें दिया है। कुछ ज़्यादा ही गुरूर है इन दोनों को अपने ऊपर, और मैं उन्हें साबित करना चाहती हूँ कि हमारा कपल उनके कपल से ज़्यादा बेस्ट है। और अब आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, दर उसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी, जबकि कुछ फासले पर खड़े इस बेढंगे कपल को देखकर उसने दांत पीसे थे। दानमसाई ने एक नज़र अपनी डेंजरस बीवी को देखा और फिर इस कपल को। उसे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, बस उसकी बीवी अब उसके मज़ीद करीब आ चुकी थी और दानमसाई को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन वो अपनी बीवी का मान टूटने भी नहीं दे सकता था। अब ये चैलेंज तो उसने जीतना ही था। सर, इस चैलेंज के रूल्स हैं कि आपको 24 घंटे इसी तरह रहना होगा, ये लोहे की हथकड़ी पहनकर, जब तक आपका पार्टनर हार ना मान जाए। इस खेल को ख़त्म करने के लिए आप दोनों में से किसी एक का हार मानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये चैलेंज जीत जाते हैं, तो हमारे होटल की तरफ से आप लोगों को हनीमून के लिए दुबई में भेजा जाएगा। आपके इस 1 हफ़्ते के पैकेज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा, मैनेजर ने तफ़सील से बताया। वाओ दारमसाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। हम जीत जाएँगे। उसका हाथ दानम के बाजू के गिर्द लिपट चुका था। हाँ जानमसाई, हम यकीनन जीत जाएँगे, लेकिन ये दुबई हनीमून पैकेज का इनाम मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। वो गाड़ी की तरफ जाते हुए उससे कहने लगा, हाँ तो हम कौन सा जा रहे हैं, हमने सिर्फ ये गेम जीतना है। मैं उस कपल को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन सा कपल सबसे बेस्ट कपल है। अजीब किस्म की अकड़ है इन लोगों में, मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग, पता नहीं किस बात का गुरूर है। वो एक नज़र उसे देखती फिर से कहने लगी, तो दारम दिल फ़रेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। जानम साईं, ये गुरूर नहीं, यकीन है उन्हें, यकीन है अपने कपल पर कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो समझाते हुए बोला, लेकिन फिर कोई बात नहीं, उनका ये यकीन तो ख़त्म होगा ना। आपको नहीं पता, कह रहे थे कि यहाँ किसी में हिम्मत ही नहीं है उनके चैलेंज को कबूल करने की, इसीलिए तो मैंने उनके चैलेंज को कबूल किया, ताकि उन्हें पता चले कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन दारमसाई, हम गाड़ी में कैसे बैठेंगे? हथकड़ी लगे हुए वो उसके साथ चलती गाड़ी तक पहुँची थी, लेकिन उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो दोनों गाड़ी में बैठेंगे कैसे। इस तरह बैठना तो बहुत मुश्किल था।
اس لیے تو پریشانی سے اسے پوچھنے لگی، جس پر دارم سائی مسکرا دیا۔ دارم کا لیفٹ ہینڈ جبکہ در کا رائٹ ہینڈ ہتھکڑی میں قید تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانم سائی، ہم دونوں ایک ہی سائڈ سے گاڑی میں بیٹھیں گے، پہلے تم اندر جاؤ پھر میں بیٹھتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا تو در مسکرا دی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنی وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن سامنے دوسرا کپل جس میں لڑکے کا نام مرحیم اور لڑکی کا تانیہ تھا، وہ بھی شاید اسی چیز کو لے کر پریشان تھے۔ دھارم سائی انہیں جانے دیں، ہم بعد میں گاڑی میں بیٹھیں گے، اس طرح سے وہ ہمارا آئیڈیا لے لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی معصومیت سی بولی، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا کلاس فیلو اسی کی نقل کر کے اس سے زیادہ نمبر نہ حاصل کر لے۔ جانم سائی، کاپی برانڈز کی ہی ہوتی ہے، چاہے 1% کاپی کیا جائے یا 100% کاپی ہی رہتا ہے، کبھی برانڈ نہیں بنتا۔ برانڈ بنانے کے لیے اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اپنا دماغ ہو تو وہ کاپی ہی کیوں کرے؟ اس لیے تم فکر مت کرو، اگر کوئی تمہیں کاپی کرے تو اداس مت ہو، بلکہ خوش ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ تم ایک برانڈ ہو اور برانڈز کو کاپی کیا جاتا ہے۔ چلو اب چلتے ہیں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس بار در نے انکار نہیں کیا تھا۔ رات ساحر سائیں کے بے باک انداز نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، اسی لیے تو وہ صبح اٹھ کر نیچے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ساحر سائیں گھر پر ہی ہوگا۔ وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی نظریں، اس کی بے باک مسکراہٹ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کل رات وہ تیسری بار اس کے قریب آیا تھا، بے حد قریب۔ اس کا اتنا قریب آنا اسے بکھلا کر رکھ دیتا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اس وقت وہ ساحر کو ایسا کبھی بھی نہیں سمجھتی تھی، اسے بہت زیادہ غصہ کرنے والا روڈ قسم کا انسان لگتا تھا، لیکن وہ تو پورا کا پورا بدل گیا تھا۔ اس کا یوں اتنے پاس آ کر اسے اپنی پناہوں میں لے کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا، یہ سب کچھ سوچتے ہی اسے پسینہ آنے لگتا تھا۔ کبھی ٹی وی پر اگر اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہوتا تو فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی، لیکن پھر جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ ہاتھوں سے ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ پہلے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں سوچتی تھی، لیکن اب خود اس فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ ساحر اتنا بے رحم تھا کہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرنے کے بعد کبھی اس کا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ اس کی سانس تنگ کر دیتا تھا اپنے انداز سے، اسے بری طرح بے بس کر دیتا تھا۔ یہ تیسری بار ہوا تھا اس کے ساتھ کہ ساحر اس کے اتنے قریب آیا۔ کیا بات ہے میری جان، تم کمرے سے کیوں نہیں نکل رہی؟ 2 بار ملازمہ تمہیں ناشتے پر بلانے آ چکی ہے، آج کالج نہیں جانا تم نے؟ اماں سائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کالج میں ٹرپ جانے والا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2 چھٹیاں دی گئی ہیں گھر میں تیاری کرنے کے لیے، وہ نے دیکھتے ہوئے یاد دلانے والے انداز میں بتا رہی تھی، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں 2 چھٹیاں ہیں، اور کچھ نہیں تو گھر کے کام کاج پر ہی دھیان دو، ساحر سائیں پر دھیان دو۔ ابھی اٹھا ہے وہ، جاؤ اور اس کے لیے ناشتہ بناؤ، رات نہ جانے کب واپسی ہوئی، میرے بچے نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تمہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے شوہر پر ہی دھیان دو، جلدی سے نیچے آؤ۔ اسے دیکھتے ہوئے باہر جانے لگے، جبکہ ان کی بات سن کر اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اسی کے جانے کا تو انتظار کر رہی تھی۔ اماں سائیں، میں بھی نیچے نہیں آ رہی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں دوبارہ سونے جا رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمبل لینے لگی اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اسے کیا سمجھا رہی تھی اور یہ اولاد نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ تم خود ایسی حرکتیں کرتی ہو بیٹا سائیں، اور پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو کہ تمہیں جوتے کیوں لگتے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ فوراً جا کر ساحر سائیں کو ناشتہ دو، اور تم یہاں بیٹھی فضول کی حرکتیں کر رہی ہو۔ اماں سائیں، نکاح کیا ہو گیا ہے، آپ میری نہیں ان کی اماں سائیں بن گئی ہیں۔ میرا تو اس گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں، ابھی اٹھنے کا دل کر رہا میرا، آدھی رات کو جاگتی ہوں ان کے لیے، اور تب بھی آپ خوش نہیں ہوتی۔ کوئی بھوکا نہیں سویا آپ کا لاڈلا، میں نے آدھی رات کو اٹھ کر کھانا گرم کر کے دیا تھا جب وہ آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی، اور ساتھ ہی اپنا احسان جتایا کہ وہ آدھی رات تک اس کے لیے جاگتی ہے۔ ماشاءاللہ میری جان، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال تو رکھنا ہوگا نا۔ اب میں تمہیں ساحر سائیں کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری دی ہے تو ناشتہ بھی تو شامل ہوتا ہے نا اس میں، تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو وہ ساری امیدیں رکھتا ہے تم سے۔ میں اگر اس کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اور پھر کہتا ہے بھلا مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب تم اس کا کام کرتی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے، اور تم نے آگے زندگی میں یہ سارے کام خود کرنے ہیں کیونکہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے شوہر کو خوشی ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی ہونے والی بیوی اپنی ساری ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ یہ سب چیزیں تمہارا اور اس کا رشتہ مضبوط کریں گی، اس کا دھیان زیادہ سے زیادہ تمہاری طرف جائے گا، وہ تمہارے بارے میں سوچے گا، اسے جان کر خوشی ہوگی کہ کوئی تو ہے اس گھر میں جو اس کی فکر کرتا ہے۔ اماں سائیں بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اماں سائیں کو اس کی حرکتیں نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر رات والی بات انہیں بتائے گی تو شاید ساحر سائیں کی اچھی خاصی چترول ہو سکتی تھی، لیکن وہ انہیں بتائے کیسے؟
اسے تو خود بھی سوچتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ رات والا منظر یاد آتے ہی گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ خود سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو اب مزید کوئی فضول گوئی مت کرنا، جلدی سے نیچے آؤ، میں نے ابھی تک ساحر سائیں کو ناشتہ نہیں دیا اور بھابھی کو بھی منع کر کے آئی تھی، یہی بتایا تھا کہ تم خود آ کر ناشتہ دو گی، جلدی سے آؤ، تمہارے بابا بھی ڈیرے پر جانے والے ہیں، کب سے وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ بابا سائیں کے جانے کے ذکر پر وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج تو بابا سائیں سے ٹرپ پر جانے کی بات کر کے رہوں گی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتی باہر نکلی تھی۔ ساحر سائیں اس کے اور اس کے بابا سائیں کے بیچ میں نہیں آ سکتا تھا۔ دھارم سائیں، یہ سب لوگ کس طرف آ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں دوسری طرف جانا تھا۔ وہ نہ جانے کس طرف نکل آئے تھے۔ پہاڑی پر ہوٹل کے درمیان یہ گھنا جنگل بہت محفوظ تھا۔ یہاں جنگلی جانور تھے، لیکن خطرناک ہرگز نہیں۔ یہ اس ہوٹل کا حصہ تھا جسے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اور در کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند بھی آ رہی تھی۔ جانم سائیں، ہمیں کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، ہم اپنی مرضی سے اپنی تنہائی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں، بس ہمیں یہ ہتھ کڑی نہیں کھولنی، اور میرے خیال میں چابی مینیجر کے پاس ہے، اس لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہم جیسے چاہیں یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس پہاڑی پر ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اس گیم میں صرف 24 گھنٹے اس ہتھ کڑی کو باندھ کر رکھنا ہے، ہمیں اپنی پرائیویسی میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں چاہیے، اس لیے ہم اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اب کافی دیر سے در اسے بے چین لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے جانم سائیں، کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اسے بے چین دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے فوراً نام میں سر ہلایا تو دارم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ جانم سائیں، میں شوہر ہوں تمہارا، کم از کم میرے سامنے ایسے معاملات میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کوئی جھاڑیاں دیکھتا ہوں، اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دھر نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے خود کو دیکھتے پا کر فوراً نگاہیں چرا گئی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہو تم، اور کم از کم مجھ سے اس طرح سے مت شرمایا کرو۔ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا آگے جا کر گاڑی روک چکا تھا۔ چلو وہاں جھاڑیوں کے پیچھے تم کر سکتی ہو اپنا کام، پیچھے گاڑی میں پانی کی بوتل ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے پیچھے سیٹ پر پانی کی بوتل تلاش کرنے لگا، جب در کو خود کو گھورتے دیکھ کر وہ آئیبرو جھکا کر اسے گھورنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، جس پر در نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اونچا کرنے پر دارم کے ہاتھ کو بھی ہلکا سا جھٹکا لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دارم کا کہکا گاڑی میں بلند ہوا۔ اوہ سوری، یہ تو میرے دماغ سے نکل ہی گیا تھا، خیر کوئی بات نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں، چلو آ جاؤ، ورلڈ کا بیسٹ کپل مل کر اس نیچر کال کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، جس پر در نے اسے بے حد سختی سے گھورا تھا، لیکن اس کے گھورنے نے دارم کو نہ کبھی فرق پڑا تھا اور نہ ہی اب پڑا تھا۔ آ جاؤ جانم سائیں، اب اتنا بھی کیا شرمانا، اتنی تو شادی کی پہلی رات پر دلہن نہیں شرماتی ہے۔ خیر تمہیں کہاں پتہ ہوگا، تم نے تو پہلی رات میں ہی میرے معصوم جذبات کا بری طرح سے قتل کیا تھا۔ وہ اسے باہر آنے کو کہتا اپنا ہاتھ کافی حد تک اس کے نزدیک رکھے ہوئے تھا تاکہ وہ آسانی سے اتر سکے۔ شادی کی پہلی رات کا ذکر تو آپ نہ ہی کریں، میرے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے کون سا میری بات مان لی تھی جو آپ اپنے معصوم جذبات کے قتل ہونے کی شکایت کر رہے ہیں؟ ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ نیچے اترتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی۔ ہاں پتہ ہے مجھے تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا، سارے نخرے صرف اوپر اوپر سے ہی تھے، اندر تو تمہارے دل میں بھی وہی سب کچھ تھا جو میرے دل میں تھا، اور اگر میں اس دن کچھ نہ بھی کرتا اور تمہاری فضول سی بات کو مان لیتا تو شاید آج تمہیں بہت مسئلہ ہوتا۔ میرا مطلب ہے اگر اس دن میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دیتا تو آج نیچر کال کی ڈیمانڈ تم پوری نہ کر پاتی۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرتے ہوئے بری طرح زج کر رہا تھا۔ اللہ پوچھے آپ سے دارم سائیں، کتنے برے ہیں آپ، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا سوری، اب کچھ نہیں کہتا، جلدی سے اپنا کام ختم کرو، پھر لے کر چلتا ہوں ایک نئے سفر پر، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا اب دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، وہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی۔ یار دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونے سے کیا تم میری بیوی نہیں رہو گی؟ تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی دیالو بن رہا تھا۔ دارم سائیں، اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی نا تو میں آپ کو بلا لوں گی، کوئی ملک بھر کے فاصلے پر نہیں کھڑے آپ، مجھ سے 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، تو خدا کے لیے مجھے تنگ کرنا بند کریں، ورنہ اوکے اوکے ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں دوسری طرف منہ، اور یہ ورنہ کہہ کر مجھے اکسایا مت کرو۔ اس کی انگلی چومتا ہوا چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ چہرے پر اب بھی دلکش مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کے چہرہ پھیر کر کھڑے ہونے پر وہ ذرا پرسکون ہوئی تھی۔ السلام علیکم میرے پیارے بابا سائیں، وہ پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ان کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب لوگ مسکرا دیے تھے۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا سائیں، آج چھٹی ہے کالج سے؟ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھنے لگے تو وہ ان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی جو دارم سائیں کی ملکیت تھی۔ جی ہاں بابا سائیں، آج کالج سے چھٹی ہے، بلکہ آج نہیں کل بھی چھٹی ہے، اور آپ کو کچھ یاد ہو تو میں نے آپ سے بہت زیادہ اہم بات کرنی تھی آپ سے اکیلے میں۔ اماں سائیں اندر ہیں تو میں آپ کو اکیلا ہی سمجھ لیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے سرمد شاہ اور ساحر شاہ کو دیکھا تو بابا سائیں نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے بولنے کی اجازت دی کہ وہ خود بھی 2 دن سے کافی متجسس تھے کہ آخر ان کی لاڈلی ان سے کیا کہنا چاہتی ہے۔
बाबा साईं, हमारे कॉलेज का ट्रिप जाने वाला है मरी के लिए, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दे दें। ये सिर्फ 3 दिन का ट्रिप है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी सारी सहेलियाँ जाने वाली हैं, वहाँ पर हमारे टीचर का एक बहुत अच्छा घर है जहाँ हम रहेंगे, और 3 दिन तक हर जगह घूमने फिरने जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाबा साईं, हम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इसीलिए टीचर्स ने हमें कहीं पर घुमाने का फ़ैसला किया है, ताकि हमारा दिमाग पेपर से पहले फ़्रेश हो जाए और हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हों। लेकिन अम्मा साईं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो जाने की इजाज़त ही नहीं दे रहीं। अब अगर आप इजाज़त दे दें तो वो कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बाबा साईं। वो उनका हाथ थामते हुए मिन्नतें करने लगी, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो खुद भी सोच में पड़ चुके थे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहो कुछ दिन और। जब तक ट्रिप वापस आता है तब तक घर पर ध्यान दो। और जहाँ तक घूमने फिरने की बात है, तो वैसे भी तो हम दारम साईं और सिन्नान साईं के वापस आने पर जाने ही वाले हैं, तो इन सब फ़िज़ूलियात में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। इससे पहले कि बाबा साईं कोई फ़ैसला करते, उसके दुश्मन अव्वल ने अपना फ़ैसला सुना दिया, जो बाबा साईं को भी 100% ठीक ही लग रहा था। तभी तो उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए जाविश को देखने लगे। हाँ बेटा साईं, कुछ दिन में तो हम खुद भी घूमने फिरने जाने वाले हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे किसी भी ट्रिप के साथ जाने की। हम फैमिली ट्रिप करेंगे मेरी जान। बाबा साईं ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ैसला सुना दिया था, जिस पर ज़ाविश ने बड़ी मुश्किल से अपने लबों के किनारों को मुस्कुराहट की शक्ल दी थी, और दिल ही दिल में जितनी गालियाँ आती थीं वो इस गज़ीले नशई को निकाल चुकी थी। धर्म साईं, अब तो अंधेरा हो गया है, हम किस तरफ आ गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हम रात यहाँ इस जंगल में गुजारेंगे? मेरे ख्याल में हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। उसे देखते हुए पूछने लगी। उसने नोट किया था वो कपल भी उनके पीछे ही आया था, लेकिन अब न जाने किस तरफ जा चुका था। वापस जाने की क्या ज़रूरत है जानम साईं, इतना खूबसूरत जंगल है, इतनी खूबसूरत जगह है, हम आज की रात यहीं पर गुजारेंगे। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब है आपका, हम इस जंगल में रहेंगे सारी रात, ऐसा कैसे मुमकिन है? इस तरह हथकड़ी पहने हुए हम सारी रात कैसे रहेंगे? वो परेशानी से कहने लगी। जानम, एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था ना, तब मुझे कैंपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं अक्सर जंगलों में निकल जाता था, शिकार करता था, रात जंगल में गुजारता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब कुछ करना, मुझे इस चीज़ में मज़ा आता था। और कैंपिंग करना मेरे लिए करना मुश्किल नहीं होता, मैं तुम्हें सिखाऊँगा, बहुत आसान है। तुम्हें पता है, जंगलों के बीच बहने वाली नहरों में खुद अपने हाथों से छोटी सी कश्ती बनाकर उस पर सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, और मैंने ये मज़ा महसूस किया है। और ये जंगल तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ख़तरनाक जंगलों में भी रहा हूँ, ऐसे जंगलों में जहाँ ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं। और यकीन करो, मैं उन जंगलों में बहुत पुरसुकून नींद सोया भी हूँ, और आज की रात हम ऐसे ही पुरसुकून खूबसूरत रात गुजारेंगे। तुम्हारे साथ सोने का तो मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पहलू में अगर हुस्न हो तो सोकर उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अपने महबूब के साथ एक एक लम्हा बहुत ख़ास होता है, तुम्हारे साथ ये लम्हात मेरे लिए बहुत अहम हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन लम्हात को मज़ीद यादगार बनाऊँ। हम यहाँ कैंपिंग करेंगे, गाड़ी में सारा सामान है, आओ चलो मिलकर लगाते हैं। वो फिर अपनी इस खूबसूरत रात को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। वो बात करते करते अचानक ही उसका चेहरा था मैं उसे अपने करीब कर चुका था। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए उसने पूरी शिद्दत से उसे चूमा, जिस पर वह उसे हैरानगी से घूर कर रह गई। वो बहुत अचानक हमला करता था, जिसकी वजह से नूर को अचानक लगने वाले झटके से संभलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो दारम को इस तरह की कोई हरकत नहीं करने देगी। हाँ, लेकिन उसका फ़ैसला करने से क्या होता था, चलनी तो सिर्फ़ दारम साईं की ही थी। वो इस मामले में उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। दारम साईं, हम किस तरह से कैंप लगाएँगे? देखिए, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, ये काफ़ी मुश्किल होगा हम दोनों के लिए। वो गाड़ी से निकलते हुए आहिस्ता से उसका बाजू थाम कर बोली। उसे जंगल में खौफ आ रहा था। ये अलग बात थी कि जंगल बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं था, और इस बात की गारंटी होटल के मैनेजर ने भी उन्हें दी थी। एक हाथ तुम्हारा बंधा है, एक मेरा हाथ, लेकिन एक-एक हाथ तो खुला है ना, और ये जो खुला हुआ है, ये हम दोनों के लिए काफ़ी है। अब मज़ीद बहस नहीं, काम पर लग जाओ। जानम साईं, तुम वक़्त बर्बाद कर रही हो, और ख़बरदार जो तुमने मेरी रात बर्बाद करने की कोशिश की। मैं ये लम्हात अपनी ज़िंदगी की डायरी में सुनहरी कलम से लिखूँगा। गाड़ी की पिछली सीट से कैप निकालते हुए उसे मसनूई अंदाज़ में डांट कर बोला, तो नूर ने भी हाँ में सर हिलाया और उसकी मदद करने लगी। मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी दारम साईं, मैं पहले ही थकी हुई हूँ, आप खुद ही ये कैंप लगाएँ। बस मुझे हल्का-हल्का बता दें कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो बेहद मासूमियत से कहती ज़मीन पर बैठने ही वाली थी कि अचानक ही उसे दारम के हाथ की खींच सी महसूस हुई। दारम, आपको नहीं लगता कि ये चेन थोड़ी छोटी है? अगर ये लंबी होती तो आप काम करते और मैं आराम कर लेती, लेकिन नहीं, लगता है मेरे नसीब में आराम लिखा ही नहीं है। बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? और प्लीज़ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो उसकी कैंप लगाने में मदद करते हुए बोल रही थी, जबकि उसके अंदाज़ पर दारम सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं दारम साईं? बताएं मुझे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे यकीन है आपके दिमाग में कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। खिचड़ी से याद आया, मुझे तो भूख भी लगी हुई है। वो बोलते हुए इसकी तरफ देखने लगी। जानम साईं, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी के पिछले हिस्से में चिप्स के कुछ पैकेट्स रखे हैं, निकाल कर खा लो।
वो गाड़ी के करीब आते हुए उसे उसकी भूख का हाल बताने लगा तो दर ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से चिप्स के पैकेट निकाले। चलो अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंप आज रात को ही लगाना है, वरना बाहर सर्दी में ठिठुर कर मर जाएंगे। और मैं अपने पहले हनीमून पर मरने का कोई इरादा नहीं रखता। वो मुस्कुराते हुए वापस आया और कैंप को मजबूत करने लगा। आपका कितने हनीमून मनाने का इरादा है जो आप पहले के लिए परेशान हो रहे हैं? वो चिप्स खाते हुए उससे पूछने लगी, जबकि वो जहाँ भी जा रहा था उसके साथ साथ चल रही थी। क्योंकि दारुम ने उसकी नाजुक सी जान पर जुल्म करते हुए कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो जहाँ भी जा रहा था उसे साथ साथ आना था। वो तो उसके साथ चलते चलते ही थक गई थी। जानम सही, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने हनीमून मनाने वाला हूँ, लेकिन एक बात है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी इंजॉय करूँगा। अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा ख़ास बनाऊँगा। मैं यहाँ उन लोगों को ये साबित करने नहीं आया कि हम बेस्ट कपल हैं, मैं तुम्हें साबित करने आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए ही लिए नहीं आया कि मुझे किसी को दिखाना है कि हम बेस्ट हैं, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जानम सिंह, लेकिन तुम्हारी सोच से फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारी सोच को हारते हुए नहीं देख सकता। तुमने कहा हमारा कपल बेस्ट है तो मैं ये फ़िज़ूल सी गेम खेलने यहाँ आ गया, क्योंकि मैं तुम्हारा यकीन टूटते हुए नहीं देख सकता। मेरे लिए और कोई नहीं, बस तुम अहम हो। वो कैंप मुकम्मल तौर पर सेट करने के बाद उससे कहने लगा। दर के लबों पर एक प्यारी सी शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मतलब कि आपको ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही आपको इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, आप यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हैं। उसे देखते हुए बोली तो दारम ने हाँ में सर हिला दिया। थैंक यू मेरे लिए यहाँ तक आने के लिए। हाँ, ये सच है कि हमें ये बात पूरी दुनिया के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे ये भी पता था कि आप मेरी बात सुनने के बाद इनकार कर देंगे, इसीलिए तो आपको कुछ भी कहने का मौका दिए बिना मैंने आपके हाथ पर हथकड़ी लगा दी थी ताकि आप इनकार ना कर सकें। उसे सर झुकाते हुए अपना जुर्म कबूल किया तो दारा मुस्कुरा दिया। जानम, मैंने तुम्हें एक बात कही थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हारे बारे में वो बातें भी जानता हूँ जो तुम खुद भी नहीं जानती, या फिर खुद से भी कहने से घबराती हो। तो तुमने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई थी ये मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा शरारती होती जा रही हो और इतनी शरारती बीवी को फ्यूचर में हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी इस गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। उसे देखते हुए अचानक ही उसकी नाजुक सी कमर में अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे अपनी जानब खींचकर बेहद करीब कर चुका था, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें दर के चेहरे से टकरा रही थीं। अब क्या सज़ा देंगे मुझे? उसका एक हाथ दारम के सीने पर जबकि दूसरा हाथ उसके बाजू पर रखा हुआ था। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम इस खूबसूरत रात को और खूबसूरत बनाने में मेरा साथ दोगी। उसे देखते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुराया तो दर ने उसकी ज़ुमाइनी बात का मतलब समझते हुए चेहरा झुका लिया, जिस पर दारम ने अगले ही लम्हे जान निसार नज़रों से उसे देखते उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया था। वो दोनों इस खूबसूरत लम्हे की कैद में एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। दारम अपने इस हनीमून को स्पेशल और यादगार बनाना चाहता था और दर अपनी बेवकूफ़ियों और शरारतों से इस काम में उसका भरपूर साथ दे रही थी। यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल पुरसुकून थी, कोई टेंशन या फिर समरा के हवाले से कोई भी बात दारम की मोहब्बत के सामने बेमोल थी। यहाँ आने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ दारम की बेइंतहा मोहब्बत को महसूस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन बात कर रहे हैं और आपको किससे बात करनी है? हमना कान से फ़ोन लगाए हुए बोली। अभी मुलाज़मा ने आकर बताया था कि कोई बदतमीज़ औरत फ़ोन पर नूर बीबी के बारे में सवाल जवाब कर रही है। मेरी बेटी कहाँ है? जवाब दो मुझे, कहाँ छुपा रखा है तुम लोगों ने मेरी बेटी को? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? स्पीकर से आती समरा की आवाज़ पर हमना बेगम ने एक गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। समरा, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल ठीक है और आजकल वो दारम के साथ कश्मीरी इलाकों में हनीमून के लिए गई है ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें, और वो अपना फ़ोन मेरे ख़्याल में अपने साथ लेकर नहीं गई, इसलिए आपका राब्ता उससे मुमकिन नहीं हो पा रहा। आप ये नंबर नोट कर लें, मैं आपको दारम का नंबर देती हूँ, आप इस नंबर पर उससे बात कर सकेंगी। हमना ने उससे सुलझे हुए अंदाज में कहा, जबकि उसकी बदतमीज़ी को वह खामोशी से बर्दाश्त कर गई थी। मैं पहले ही जानती थी तुम चाहल लोगों ने वहाँ मेरी बेटी को कैद कर लिया होगा। दो मुझे उस चाहल आदमी का नंबर, मैं खुद अपनी बेटी से रब्ता कर लूँगी। उससे उसका फ़ोन तक छीन लिया है तुमने, वरना मेरी बेटी मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती थी। समरा बेहद बदतमीज़ी से बोली थी, जिस पर हमना ने बिना बुरा मनाए फ़ोन नंबर से लिखवा दिया था। इस वक्त उनके जहन में बस एक यही सोच थी कि वो माँ थी, हो सकता है नूर की परेशानी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो, इसलिए बिना कोई भी बहस या सवाल जवाब किए वो दारम का नंबर नोट करवाने के बाद फ़ोन बंद कर चुकी थी। सिन्नान साईं, प्लीज़ छोड़े मुझे, कितना वक्त होता जा रहा है। एक तो आपकी नींद है जो खुलने का नाम नहीं लेती, और फिर अगर गलती से कहीं बाहर जाएं तो आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होती वापस आने के बाद। वो बेड पर उसके बाजू में पड़ी मसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। यकीन करो बेगम, जो डिमांड तुमसे करता हूँ आज तक किसी से नहीं की, और ऐसी फरमाइश सिर्फ बीवी के सामने ही की जाती है। लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये डिमांड। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, यूँ कातिलाना निगाहों से घूर कर क्या मासूम बच्चे की जान लेना चाहती हो? उसे खुद को घूरते पाकर वो बेहद मासूमियत से बोला।
آپ کی معصوم بچوں جیسی حرکت اگر کوئی بڑا دیکھ لے تو وہ بھی شرما جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے منگنی کرنے کے بعد کتنی خوش ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر ایک سلجھا ہوا سمجھدار انسان ہوگا، اور ایک آپ ہیں جن کا سمجھ بوجھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گھر میں اتنے سکون سے کیسے رہ لیتے تھے؟ یہاں آنے کے بعد نہ تو آپ کی یہ بباک گفتگو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی بے شرموں والی حرکتیں۔ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، جو کہ اسے بری طرح سے خود میں قید کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ساری حرکتیں میں گھر والوں کے ساتھ تو کرنے سے رہا، اس لیے تو شادی کا انتظار کر رہا تھا۔ شادی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، جس طرح سے میں ہو چکا ہوں۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت ہو گئی ہے زندگی۔ ہر صبح تمہیں اپنی باہوں میں لے کر جگاتا ہوں تو دل کرتا ہے بیڈ چھوڑنے کے بجائے یہیں تمہیں باہوں میں لے کر اپنی دنیا بسا لوں۔ اسے خود سے لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بین چکا تھا جب اچانک ہی کسی نے روم کے دروازے پر دستک دی۔ سنان نے بدمزہ ہوتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی یہاں کون آ گیا؟ نہ گھر میں سکون سے کوئی رومانس کرنے دیتا ہے اور نہ ہی یہاں ہوٹل میں۔ لگتا ہے سنان تیری زندگی میں بیوی کے ساتھ رومانس کرنا لکھا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آیا تھا جبکہ زرنش اٹھ کر بھاگی تھی، کیونکہ آج اگر اس کا رومانس جاری رہتا تو شاید ہی وہ بات لے پاتی۔ یہ مت سوچنا مسز سنان شاہ کہ تم بچ گئی ہو۔ یہ جو کوئی بھی ہے ساری زندگی کے لیے ہمارے دروازے پر نہیں آیا۔ وہ دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہوٹل کا ایک ویٹر کھڑا تھا۔ جی کہیں، کیا بات ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ روم کلیننگ کے لیے تو وہ خود ہی انہیں بلاتا تھا اور ڈسٹربنس کے لیے سختی سے منع کر رکھا تھا، تو پھر بھلا یہ یہاں کیوں آیا تھا؟ ریئلی سوری فار ڈسٹربنس سر، نیچے کوئی مسکان نام کی لڑکی ہے جو آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ہم نے انہیں بتایا بھی کہ آپ کو ڈسٹرب کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ لڑکی ہماری بات نہیں مان رہی۔ ہم نے 2-3 بار آپ کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید آپ کے روم کا کالنگ سسٹم بند ہے۔ اگر اب بھی ہم آپ کو روم میں آ کر ڈسٹرب نہ کرتے تو شاید وہ لڑکی خود ہی یہاں آ جاتی۔ نیچے اس نے ہماری ٹیم کو بھی کافی پریشان کر رکھا ہے۔ پلیز آپ نیچے چل کر اس بار اس لڑکی سے ملنے۔ سامنے کھڑا ورکر معزز خواہ انداز میں اسے مکمل بات بتا رہا تھا، جبکہ مسکان کے یہاں تک پہنچنے کی خبر نے سنان کو اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ زرنش بات لے رہی تھی، ورنہ مسکان اس کے لیے سچ میں ایک سوال بن جاتی جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کی جانب دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے روم بند کرتا نیچے کی جانب چلا گیا تھا۔ یا اللہ جی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے اس غزیل نشئی کا؟ کیوں میری زندگی میں عذاب بن کر نازل ہو گیا ہے یہ بندہ؟ میں کیا کروں؟ اللہ جی پلیز مجھے کوئی آئیڈیا دیں۔ اگر میں ٹرپ پر نہیں گئی تو ساری لڑکیاں میرا مذاق بنائیں گی، اور میں نے بھی تو حد کر دی نا، سب کے سامنے اونچی اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ مجھے میرے بابا سائیں جانے کی اجازت دیں گے، اور اب اگر مجھے جانے کی اجازت نہ ملی تو میں پوری کلاس کے سامنے مذاق بن کر رہ جاؤں گی۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں مسلسل چکراتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا جس پر عمل کر کے وہ اپنے بابا سائیں کو ٹرپ پر جانے کے لیے منا سکے۔ کیا میں ساحر سائیں کو مناؤں؟ کیا ان کی مدد سے بابا کو منانے کی کوشش کروں؟ کیا مجھے انہیں کہنا چاہیے کہ میرا جانا بے حد ضروری ہے؟ اگر میں نہیں گئی تو سب لوگ میرا بہت مذاق اڑائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے وہ مان جائیں۔ شوہر اتنے بھی برے نہیں ہوتے، اور اب تو ہمارا رشتہ اسپیشل بن گیا ہے، اور اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت غصہ کرنے والے ساحر سائیں تھوڑی ہیں۔ وہ تو کافی بدل گئے ہیں۔ ہاں بس اسموکنگ ہی زیادہ کرنے لگے ہیں نا، تو کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان اسموکنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ برا ہے۔ ساحر سائیں ایک اچھے انسان ہیں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ مجھے ہر چیز میں انہیں غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جب وہ رات کو گھر واپس آئیں گے تو میں ان کے لیے کھانا گرم کروں گی، تب ان سے مدد مانگوں گی، اور مجھے یقین ہے وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ لیکن اگر مدد کے چکر میں کچھ مانگ لیا تو؟ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ہاں تو اگر انہیں کچھ چاہیے ہوا تو میں دے دوں گی ان کو۔ ہاں جس طرح سے مجھے ان کی مدد چاہیے، ہو سکتا ہے فیوچر میں انہیں بھی میری مدد کی ضرورت ہو، اور اگر انہوں نے کچھ اور مانگا جو میں نہیں دے سکتی ہوئی، ہاں یہی کروں گی، ڈیل کروں گی ان کے ساتھ، ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو والی۔ اگر تو وہ بابا سے میرے لیے اجازت مانگنے کے لیے تیار ہو گئے تو میں بھی بدلے میں ان کا کوئی کام کر دوں گی۔ اچھا یہ کوئی احسان نہیں رہے گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور ابھی سے ہی ساحر کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ انہیں سوئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا۔ دارم سائیں کی بھی باغ جسارتوں کو اپنی نازک سی جان پر سہ کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی پناہوں میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس کے سونے کے بعد بھی دارم سائیں کافی دیر تک جاگتا رہا تھا۔ جنگل کا یہ علاقہ کافی زیادہ سنسان تھا۔ ویسے تو جس طرف سے وہ آئے تھے وہ ساری ہی جگہ سنسان تھی، لیکن پھر بھی ہر جگہ جنگل میں ہوٹل کے بورڈ لگے ہوئے تھے، لیکن اس طرف کوئی بورڈ نہیں تھا۔ در کے ساتھ ساتھ دارم سائیں خود بھی اس دوسرے کپل سے کافی زیادہ تنگ تھا۔ یہ لوگ جس طرف جا رہے تھے وہ کپل ان کا پیچھا
کرتے کرتے اسی طرف آ رہا تھا، اس لیے دارمسائی نے ایسا راستہ چنا کہ وہ کپل ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ عجیب تھے وہ دونوں بھی، نہ خود انجوائے کر رہے تھے اور نہ ہی انہیں کرنے دے رہے تھے، اور دارمسائی کو اس طرح کی ڈسٹربنس ہرگز پسند نہیں تھی، اس لیے دارمسائی نے اپنا راستہ بدلنے کے بارے میں سوچا، اور پھر شاید اس کپل کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنے ہنی مون میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ لوگ خود ہی کہیں چلے گئے، اور اس کے بعد سکون ہی سکون تھا۔ در کے گہری نیند میں چلے جانے کے بعد وہ خود بھی اسے اپنی پناہوں میں قید کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کیمپ ہر طرف سے بند تھا، لیکن باہر سے جانوروں کے غرانے کی آواز اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ سویا شرٹلیس دارم گہری نیند میں تھا، جبکہ جانوروں کی آوازوں نے اسے کافی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ دھرمسائی، باہر ہمارے ٹینٹ کے آس پاس کہیں پر کوئی بہت خطرناک جانور ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی وہ خوفزدہ آواز میں بولی تھی۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے جانمسائی؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ میرے پاس آ جاؤ، اتنا پاس کہ تمہارا ڈر میرے اندر کہیں گم ہو جائے۔ اسے اپنے بے پناہ نزدیک کرتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں باری گمگیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز اپنے بے حد نزدیک سنتے ہوئے وہ اس کی بات پر عمل کرتی اس کے بالکل پاس آ چکی تھی۔ فاصلہ تو ان دونوں کے بیچ میں پہلے بھی نہیں تھا، لیکن دارمسائی نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے فاصلے کی گنجائش بھی ختم کر دی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کے دل کا اس رابطے میں کھونے لگا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ دارمسائی، اس کی بے باک جسارتوں سے بے حال ہوتے ہوئے وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی، لیکن شاید دارمسائی اس وقت اس کے الفاظ نہیں، اس کی دھڑکنوں کا شور سننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے تو اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ خود کو اس کے سامنے بے بس پاتے ہوئے وہ خود ہی اس میں کھونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں خوفناک جانوروں کے غرانے کی آواز بہت دور ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد کوئی آواز آئی بھی یا نہیں اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر لگے ہتھ کھڑی ان کے جذبات کے سمندر کو روک نہیں پائی تھی۔ اس فاصلے کو فاصلہ بنانے کی بجائے وہ نزدیکیاں بنا چکے تھے۔ دارمسائی نے اس وجہ کو در سے دوری کا بہانہ نہیں بننے دیا تھا، بلکہ در کی اس بیوقوفانہ شرط کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے، اور دارمسائی نے اس کی اس بیوقوفی کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ در بیچاری جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے دارم کو بھی یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے، اگر اندر کی وجہ جان لیتی تو اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر شرمندہ ہوتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان؟ کیا تمہیں میری ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ وہ تیزی سے نیچے آیا۔ اسے مسکان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کو ماننے کی بجائے وہ اس کے لیے نئی مصیبت تیار کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا یوں ہوٹل میں آ جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، وہ بھی تب جب زرنش اس کے ساتھ تھی۔ اگر زرنش کو بھنک بھی لگ جاتی تو اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو سکتی تھی، لیکن وہ لڑکی تو جیسے ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار تھی۔ اسے نیچے آتے دیکھ اس کی باتوں کو اگنور کرتے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، جس پر سنان نے اسے بے حد غصے سے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ کیا ہوا سنان شاہ، میرا چھونا اچھا نہیں لگا آپ کو؟ ہاں، اب دوسری کی عادت ہو گئی ہے۔ بکواس بند کرو مسکان، اور خبردار جو تم نے مجھے کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دنیا سے غائب کر دے۔ تو میں کیا کروں سنان؟ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں خود بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی، یہاں تک کہ اپنا حق بھی نہیں، لیکن اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت غلط ہے۔ مجھے نہ صحیح لیکن ایک لفظ اور مت کہنا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے، بس صرف ایک غلطی ہے جو مجھے یاد بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم سچ بھی بول رہی ہو یا صرف مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اس لیے جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہو تب تک مجھ پر ایسے کوئی گھٹیا الزام مت لگانا مسکان۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بے حد غصے سے بولا تھا۔ ثبوت چاہیے نا آپ کو، لیکن ثبوت میں آپ کو نہیں، آپ کی بیوی کو دوں گی، لیکن اب تیار رہے گا اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر بے سہارا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تو میں ہار جاؤں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ثبوت تو میں اب لے کر آؤں گی، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ کی بیوی کے سامنے۔ اپنے آپ کو تیار کر لیجیے گا۔ مسکان ہار ماننے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتی تھی، اس لیے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، اور اس کی دھمکی پر نہ جانے کیا سوچ کر سنان نے اسے روک لیا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ تم بتاؤ مجھے، جتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ ختم کرو، یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے یہ۔ مجھے یہ سب کچھ اپنے گھر تک نہیں لے کر جانا۔ وہ نہ جانے کیا سوچتی ہوئے بولا تو مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کا پیسہ پراپرٹی چاہیے؟ نہیں سنان صاحب، مجھے آپ کا نام چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے میرے اور اپنے رشتے کو قبول کریں، جس طرح سے زرنش آپ کی بیوی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ایک بہت مضبوط تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح ہوا تھا، اور اب آپ کو اس نکاح کو پوری دنیا کے سامنے قبول کرنا ہے، اور یہ بھی قبول کرنا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا مسکان، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم سے نکاح صرف ایک غلطی تھی،
میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ کبھی نہیں بنانا چاہتا تھا، یہ صرف ایک مجبوری تھی جو میں نے تمہارے بھلے کے لیے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری نیکی میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے چھوڑ کر کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تو میں نے آپ سے کب کہا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح زرنش آپ کی بیوی ہے، آپ نے اسے اپنے سارے حقوق دیے ہیں، ویسے ہی میں بھی آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی میرا سارا حق چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا پہ آپ کے نام سے جانی پہچانی جاؤں۔ ایسا ممکن نہیں ہے مسکان، کبھی بھی نہیں ہے۔ میں کبھی تمہیں اپنا نہیں سکتا، صرف اور صرف زرنش سے محبت کرتا ہوں اور اسے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک چیز دے سکتا ہوں اور وہ طلاق ہے۔ میں تمہاری ساری زندگی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہاری کسی اچھی جگہ شادی بھی کروا دوں گا، لیکن اس سب کو یہیں پر ختم کر دو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن زرنش کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم صرف ایک غلط رشتے کی طرف بھاگ رہی ہو۔ میں نے یہ نکاح صرف اور صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے کیا تھا، تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پلیز ختم کر دو یہ سب کچھ میں ہینڈل نہیں کر سکتا مسکان۔ میں ایک بہت عام سا انسان ہوں، مجھے ویسا ہی رہنے دو، مجھے مت الجھاؤ ان سب چیزوں میں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، مجھے الجھنوں سے خوف آتا ہے اور تم میری بیوی کو نہیں جانتی۔ اگر اسے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو وہ مر جائے گی۔ اگر اس سے ذرا سا بھی تمہارے بارے میں اندازہ ہوا نا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گی۔ پلیز یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ نہیں سنان، آپ اسے سمجھائیں، اسے پیار سے بتائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان جائے، ہو سکتا ہے وہ میری سچویشن، میری کنڈیشن کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں وہ بری نہیں ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن سوتن کو برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس بات کو قبول کرو۔ وہ بے حد غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں بھی تو برداشت کر رہی ہوں نا اسے آپ کے ساتھ، مت بھولیں آپ پر پہلا حق میرا ہے، آپ پہلے میرے شوہر ہیں، بعد میں کسی اور کے۔ سنان، میں آپ کو 10 دن کا وقت دیتی ہوں، 10 دن کے اندر اندر آپ زرنش کو میرے بارے میں خود بتا دیں، ورنہ میں بتا دوں گی ثبوت کے ساتھ، پھر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ خراب ہو یا آپ کو چھوڑ کر جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے زیادہ وقت اب میں آپ کو نہیں دے سکتی اور آپ میری مجبوری بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو 10 دن کے بعد میں ثبوت اپنے ساتھ لاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تیزی سے قدم آگے بڑھا چکی تھی اور جاتے جاتے اسے مزید ٹینشن میں ڈال گئی تھی۔ سنان سائی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کو خوبصورتی سے تیار پایا۔ وہ اس کے چہرے کی پریشانی نوٹ کیے بنا کہنے لگی، کہیں نہیں، بس نیچے گیا تھا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب اچانک زردیش نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس ایسے ہی تنگ کر رہی تھی آپ کو، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں زرنش، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو بس ایسے ہی نیچے گیا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے بال سہلاتا اس سے الگ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، بھلا اس سے ناراض کیوں ہوتا؟ لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ مسکان کا ذکر بھی اس کی زندگی میں بربادی لا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ موضوع کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے تو صرف انسانیت کے ناطے مسکان سے نکاح کیا تھا، اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ انسانیت اس کے گلے پڑ جائے گی، وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اگر اس کے وہم و گمان میں ہوتا تو وہ کبھی بھی مسکان کی مدد کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن اب پانی سر کے اوپر جا چکا تھا۔ اگر 10 دن کے بعد مسکان خود زرنش کے سامنے آ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آپ کی شرٹ پر داغ کیسا ہے سنان سے؟ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرٹ پر لگے لپسٹک کا نشان دیکھنے لگی تو وہ بکھلا کر رہ گیا۔ یہ مسکان کے لپس کا نشان تھا، وہی بے باک انداز میں وہ نیچے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے یقین تھا یہ اسی کی لپسٹک کا نشان ہے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زرنش کو کیا جواب دے۔ میں تو ایسی لپسٹک نہیں لگاتی، خیر شاید میرا ہی لگ گیا ہوگا۔ رکے، میں آپ کو دوسری شرٹ نکال کر دیتی ہوں، آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی اس میں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی ہوئی الماری سے اس کے لیے دوسری شرٹ نکالنے لگی تھی۔ زرنش کا یقین اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ خود ہی اسے سب کچھ بتا دے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پیدا کر پا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اگر زرنش کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو اسے چھوڑ دے گی۔ وہ کبھی ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی جو اس سے نکاح سے پہلے کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل کر چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر زرنش سے اسے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی، اور وہ اپنی زرنش کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے
اس لیے سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا۔ کردم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، رشتے یقین پر بنتے ہیں۔ اسے پہلے ہی زنش کو اعتماد میں لے کر ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر دینی چاہیے تھی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی اور اس مسئلے کو اپنے طریقے سے ہی حل کرنا تھا۔ دارم سائیں اٹھے نا، چھوڑ دینا مجھے، صبح ہو گئی ہے، دیکھیں اب تو روشنی بھی اندر آ رہی ہے۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ روانی میں بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ گھر پر نہیں بلکہ اس وقت بھی جنگل کے کیمپ میں موجود ہے۔ ہاں، لیکن اس پر دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے خود میں تکیے کی طرح قید کیے وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون کیا سوچے گا جانم سائیں؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کہیں تم گھر کو مس تو نہیں کر رہی؟ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بے خود لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مس تو کر رہی ہوں، لیکن گھر والوں کی نہیں، باہر جانوروں کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں نا، باہر کتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں، باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، غالباً رات کو تمہیں انہی سب آوازوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ تو میں نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے باہر نکالا، ورنہ تو تم رات کو کام کام کر بے ہوش ہونے والی تھی، اور اب تمہیں یہی ساری آوازیں پیاری پیاری لگ رہی ہیں۔ اسے رات کا منظر یاد دلاتے ہوئے بولا تو اس کے گالوں پر سرخی سی پھیل گئی، جسے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ جی نہیں، میں ان جانوروں کی نہیں، باہر کے پرندوں کی بات کر رہی ہوں۔ چلے نا، باہر چلتے ہیں، نیچر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف انہی جنگلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں گاؤں میں جا کر کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بہتر ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو محسوس کریں۔ وہ بڑے پیار سے اس کی داڑھی سہلاتے ہوئے کہنے لگی تھی تو دارم سائیں کو اپنی داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا انداز بے حد میٹھا لگا تھا۔ ہاں جی بالکل، نیچر کی خوبصورتی اور نیچر کال۔ دارم سائیں خبردار جو آپ نے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی، جلدی سے باہر چلیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بس اٹھیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو دارم کا قہقہ اس خوبصورت ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کافی تھا۔ دارم سائیں ہم کیوں پاگلوں کی طرح اس جنگل میں گھوم رہے ہیں؟ گاڑی میں چپس کے پیکٹ ہیں، وہی کھا لیتے ہیں۔ مجھے اس طرح سے یہاں گھومنا پھرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا پتہ یہ جگہ کتنی ڈینجرس ہو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ تھامے چلتی در بھولے جا رہی تھی۔ جب دارم نے ایک درخت کے نیچے رک کر اوپر کا جائزہ لیا، وہ چپس کھا کر تمہارا پیٹ بھرتا ہوگا جانم سائیں، وہ تمہاری خوراک ہے، میری نہیں۔ وہ سب کچھ کھا کر میں خود پر ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اپنے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہوگا، اور میرے لیے کافی مشکل ہے، اس لیے تم میرے لیے وہ پھل توڑو گی؟ وہ درخت کے اوپر پھل دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو درد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ دارم سائیں ایسا کیسے پاسبل ہے؟ وہ درخت تو اتنا دور ہے، میں اس درخت تک کیسے پہنچوں گی؟ اور میں چڑھوں گی کیسے درخت پر؟ ذرا سوچئے تو صحیح، میرے تو ہاتھ بھی بندھے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں جانم سائیں، تمہارے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن میں نے تمہیں درخت پر چڑھنے کے لیے کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے اوپر کی طرف اٹھاؤں گا اور تم پھل توڑو گی۔ یقین کرو یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، چلو چیک کرتے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے ٹانگوں سے پکڑتا اوپر کی جانب اٹھا کر اپنا ہاتھ بھی اونچا کر چکا تھا تاکہ اس کے ہاتھ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی تو یہ تھا ہمارے ناول کا نیکسٹ پارٹ، آئی تھنک ایپیسوڈ نمبر 8 ہے یہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ نیکسٹ پارٹ آپ کو کیسا لگا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور ایک منٹ چھوٹی سی بات، جو لوگ ناول کا نیم پوچھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ناول کا نیم ہر طرح یہ میرا سسٹم ہے کہ میں پہلے ناول ریڈ کرتی ہوں، ناول کا نیم لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس ناول کا نیم بھی لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل ہو جائے گا، تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ ناول کا نیم آپ کو ضرور بتاؤں گی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اب ہم انشاءاللہ کل ملیں گے، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔